الوداع الوداع ہے حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجمن فروغ اعظہ لندن کی جانب سے سالانہ قدیمی عشرے الوداع 1442 ہجری 2020 کے سلسلے کی آج تیسری مجلس اعزا ہے، جس میں سلام گزار ہیں جناب حسن محمد، جناب سید علی عباس اور سردار برادرز. خطابت خطیب عالم اسلام حجت الاسلام المسلمین حضرت علامہ علی رضا رضوی صاحب. نوحہ خوانی جناب قیس عباس، جناب فرخ نقوی اور تیجانی برادرز. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دو قاتل ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے، دو قاتل ایک خنجر سے، لہو حسین کا، لہو
حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہیں شمر نے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کیے ہیں شمر نے لبے حسین پہ لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھری لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھری یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے کیے ہیں شمر نے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے اللهم صل على محمد وآل محمد شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی
قبر صغیر کی بنانے میں بہت دیر لگی کچھ قدم دور بازار سے دربار مگر پھر بھی بہت دیر لگی ہے قبر صغیر کی بنانے میں بہت دیر لگی باپ کی لاش سے دوروں کی اذیت دیکھ کر ایک بچی کو ہٹانے میں بہت دیر لگی ہے قبر صغیر کی بنانے میں بہت دیر لگی شین ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر صغیر کی بنانے میں بہت دیر لگی کس قدر پیار سے سوکا تھا گلوئے سر میں شمر کو تیر چلانے میں بہت دیر لگی ہے قبر صغیر کی بنانے میں بہت دیر لگی قبر صغیر کی بنانے میں بہت دیر لگی کربلا جا
بنانے میں بہت دیر لگی کعبے اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلی روحہ ونفسہ وصہرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی وان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم حدیث ثقلین کے عنوان سے کیونکہ آج کے زمانے میں کیا تقاضے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو کیونکہ اشرا ہے تو ہم پیش کریں گے. یہ سفر کے آخری ایام ہیں. آخر سفر کو 30 سفر کو شہادت ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. کیونکہ بعض اوقات سفر کے 30 دن نہیں ہوتے اس لیے 29 سفر لکھ دیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے اس کو شہادت کے. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی 3 تاریخیں 17 سفر ہے اور آخر سفر اور ذیقعد میں بھی روایت ہے کہ امام کی شہادت جو ہے ولادت شہادت دونوں ذیقعد میں 11 ذیقعد کو ولادت ہے اور آخر ذیقعد میں امام محمد تقی علیہ السلام کی بھی شہادت ہے. بہرحال تو ہم حدیث مبارکہ ثقلین یعنی 2 گراں قدر چیزیں. ثقل کہتے ہیں وزنی چیز کو، ثقل یعنی گراں قدر، محترم، گراں بہا، پر ارزش. تو اب حدیث نبوی ہے کہ انی تارکن میں چھوڑے جا رہا ہوں فیکم تمہارے درمیان الثقلین 2 گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وعترتی اور اپنی عطرت، اہل بیتی اپنے اہل بیت. تو آج چونکہ بنا بر روایت اور مشہد مقدس میں جو شہادت کی تاریخ جس پہ امام کی شہادت کی تاریخ جس پہ یعنی اہتمام کیا جاتا ہے مجالس کا، ایک تو ولادت کی 11 ذیقعد پہ اہتمام کیا جاتا ہے اور
آخر سفر امام علیہ السلام کی، امام رضا علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے، اور یہ امام علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہم بھی اسی روایت کے مطابق، بہرحال کیونکہ روایت ہے، تو ہم امام رضا علیہ السلام کے کچھ فضائل و مصائب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ جو عشرہ انجمن نے فروغ ازا نے برپا کیا ہے، اور یہ ہمارے بانیان نے اہتمام کیا، تو میں اس عشرے کے عنوان سے امام رضا علیہ السلام کے کچھ فضائل و مصائب پیش کروں گا، اور پھر ربیع الاول شروع ہو جائے گا۔ تو امام رضا علیہ السلام سے متعلق پیغمبر اسلام نے فرما دیا کہ قیامت یہ نہیں انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی یہ مجھے ملے تھے اللہ کی طرف سے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے انہیں بنایا، نہ قرآن میں نے کہا، نہ اہل بیت میں نے بنایا، نہ قرآن میری طرف سے بنانا میں نے بنایا۔ اللہ نے مجھے قرآن عطا کیا، اللہ نے مجھے میرے اہل بیت عطا کی۔ انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، میں بنانے والا نہیں ہوں، بنانے والی ذات خدا کی ذات ہے۔ تو اب جاعل اللہ میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں پیش کروں گا، آئندہ مجالس میں۔ تو اب جاعل خدا کی ذات ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب یہاں یہ اس کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے رسول خدا کی قیامت تک نبوت باقی ہے، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب جب تک قیامت نہیں آتی تو اب دین چلے گا اسلام، رسول خدا کا دین، شریعت محمدی قیامت تک چلے گی، انہی کی نبوت پہ ہم باقی ہیں۔ اور جب بھی کلمہ پڑھیں گے تو کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہی کے کلمے پہ باقی رہیں گے۔ تو اب کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ان کی نبوت و رسالت پہ گواہ کے طور پہ قیامت تک باقی رہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ تو قرآن قیامت تک باقی رہے گا، اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت بھی، آل محمد بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور ختم نبوت کی دلیل ہے کلمے میں علی ولی اللہ، کہ اب یہ رسول خدا کی یہ رسالت قیامت تک چلنے والی ہے، یہ ختم نبوت ہے۔ اس کلمے کا جز محمد رسول اللہ بھی رہے گا، کلمے کا جز لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد پھر علی ولی اللہ، کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے وصی رسول اللہ، ان کے اللہ یعنی اللہ کے ولی ہیں، رسول خدا کے وصی ہیں، وہ خلیفۃ بلا فصل، اور ان کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ کلمے میں علامت ہے ختم نبوت کی، اور قیامت تک جاری رہے گی رسول خدا کی رسالت۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن و اہل بیت۔ تو اب قرآن و اہل بیت نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، تو قیامت تک ان کی زندگی ہمارے لیے مثال زندگی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہمارے لیے نہیں بھی آئے تو انہی کی تعلیمات سے، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات سے ہمیں اسے حل کرنا۔ اب امام رضا علیہ السلام کا جو دور ہے، زمانہ ہے، اسے پیش کر رہا ہوں کہ مشعل راہ ہے ہمارے لیے۔ اور آج ان کی حیات طیبہ، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرت کو، تو چند چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں۔ امام کے القاب میں لقب ہے ایک، سب سے مشہور لقب تو رضا، اور ان کی نسل کو اس لیے رضوی کہا جاتا ہے۔ ان کے حتیٰ حرم کو کہتے ہیں آستان قدس رضوی، رضا سے رضوی، کچھ کہتے ہیں رضا، رضوی جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں، رضا سے، یعنی مصدر کے معنی میں لیا رضا، تسلیم و رضا، کہ رضا ہے یا رضا۔ رضا یعنی مطلقاً جو مرضات ہیں، رضایتیں ہیں، وہ امام رضا اللہ کی رضا ہیں، یعنی جو بھی رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہے وہ انہیں راضی ضرور کرے، وہ رضائے پروردگار ہے، رضائے پروردگار۔ تو بہرحال بہر صورت امام رضا کا سب سے مشہور لقب رضا، اور ان کے القاب میں بہت سے اور القاب ہیں۔ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، اے عرب و عجم کے سلطان، آپ پہ سلام۔ بادشاہ نہیں کہا، ملک نہیں کہا، سلطان۔ تو اب امام کو سلطان العرب والعجم، ملک نہیں ہے،
ملک یعنی بادشاہ، بادشاہت کا نہیں، سلطان، سلطنت یعنی یہ جہاں تک دکھ رہی ہیں چیزیں یہ سب میں سلطان العرب والعجم، یعنی عرب کے اور عجم سب کے. کیوں؟ امام رضا علیہ السلام واحد امام ہیں جو عرب علاقے میں جن کا روضہ نہیں ہے. مدینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدہ سلام علیہ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور پھر خاندان اہل بیت کے بہت زیادہ افراد مدینے میں، مکے میں، اجداد رسول خدا مکے میں، اور آپ کے جناب خدیجہ یا دوسری ازواج مدینے میں، یا آپ کے دونوں بڑے فرزند مکے میں، اور پھر چھوٹے فرزند حضرت ابراہیم مدینے میں، اور خاندان اہل بیت کے دیگر افراد مکے مدینے میں. آپ کی والدہ جو ہیں وہ ابوا کے مقام پہ، اور حضرت عبداللہ بھی. بہرحال تو اب اگر تاریخ دیکھیں تو وہاں ہے. پھر جناب امیر المؤمنین نجف میں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام، بغداد کے ایک سبب میں کاظمین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام احمد تقی علیہ السلام، اور سامرہ میں امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور پھر ان سب کی ازواج اور بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی زیادہ تر وہیں عرب علاقوں میں. ایران میں بھی بہت زیادہ ائمہ کے فرزندان بیٹے بیٹیاں ہیں، لیکن وہ جو پناہ لینے کے لیے نکل رہے تھے بنی امیہ بنی عباس سے، تو پورے نارتھ افریقہ میں، شام، ایران، عراق میں آپ کو ان کے روضے ملیں گے، حتیٰ باہر ملیں گے، ان سے بھی باہر، خود سندھ میں حضرت عبدالشاہ غازی، اس طرح سے اور ہیں بہت زیادہ، یعنی اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو ائمہ علیہ السلام میں 12ویں امام کو خدا ہماری بھی زندگی لگا دے، یعنی وہ تو ایک نظام چلا رہے. اب تو 8ویں امام واحد ہیں کہ جو عجم میں، ایران میں جن کا روضہ ہے، اس لیے ان کی زیارت میں آیا ہے سلطان العرب والعجم. ایھا المدفون بارض طوس، طوس مشہد کا پرانا نام، اصل نام. اور پھر مشہد الرضا اسے کہا گیا، مشہد کہتے ہیں جائے شہادت، کہ امام رضا کی شہادت کی جگہ، وہ اس کے بعد سے پھر وہ مشہد ہی رہ گیا، اصل نام اس کا طوس تھا. تو امام کے القاب میں سلطان العرب والعجم. پھر ایک لقب ہے غریب الغربا. غریب یہ اردو والا نہیں، یہ عربی والا غریب. غریب الوطن یعنی جو اپنے وطن سے دور ہو، پردیسی ہو، گھر سے دور ہو، اسے کہا جاتا ہے غریب. اور جتنے بھی مدینے سے دور ہیں ائمہ علیہ السلام، وہ مصائب کی وجہ سے، حضرت علی بھی حالات کے مد نظر گئے، اور جب جا رہے تھے تو جانتے تھے میں واپس نہیں آؤں گا. امام حسین علیہ السلام بھی جب جا رہے تھے جانتے تھے میں واپس نہیں آؤں گا، مجھے وہیں شہید کر دیا جائے گا. اور دیگر ائمہ بھی 7ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں امام علیہ السلام. تو اب یہ امام جتنے بھی جو مدینے سے دور ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو مدینے سے دور ہیں وہ امام رضا علیہ السلام ہیں. اور امام رضا علیہ السلام کو اسی لیے کہا جاتا ہے غریب الغربا، کہ جتنے بھی دور ہیں مدینے سے، ان میں سب سے زیادہ دور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے. تو اس لیے غریب الغربا امام کا لقب ہے. اس لیے امام کے غریب الوطن ہونے کا امام کے مصائب میں ذکر کیا جاتا ہے. اور ایک آپ کے القاب میں لقب ہے عالم آل محمد. القاب تو بہت ہیں امام کے، الامام الرؤوف جیسے. امام کے جب آپ جائیں گے مشہد مقدس انشاءاللہ تعالی زیارت کے لیے، تو وہاں اب تو جتنے دروازے، آدھا کلومیٹر سے اوپر باؤنڈری ہے، تمام کے تمام جو ہے وہ مین جو گیٹ ہیں وہاں سے داخل اندر ہوتے ہی انہوں نے اذن دخول بڑے بڑے لگا دی ہیں کہ لوگ وہیں سے پڑھ کے اندر چلے جائیں کتابیں، کیونکہ لاکھوں زائرین آتے ہیں، ملینز کے حساب سے زائرین آتے ہیں. میں مخصوصیوں پہ تو یعنی ولادت اور شہادت پہ، اور ائمہ علیہ السلام کی ولادت شہادت پہ بہت زیادہ مجمع ہوتا ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ باہر ہی لگا دیے سارے کے سارے، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے، اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں امام کی زیارت نامے میں، اذن دخول میں، زیارت نامے میں جملے ہیں امام الرؤوف، مہربان امام، امام ضامن. آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے امام ضامن. ضامن آہو، ہرنی کو آپ نے پناہ دی تھی تو اس لیے ضامن. اس لیے آج تک امام رضا علیہ السلام کے نام سے دنیا بھر میں
امام ضامن باندھا جاتا ہے، جس میں پیسے کچھ رکھ دیتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے نام پہ ہدیہ کریں گے، تو امام کو ضرورت تو نہیں ہے، امام کے نام پہ کسی وہ امام ضامن میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ کسی جو ہے مستحق مومنین کو دے دی جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے نام سے، ان کو کھانا دے دیتے ہیں، یا امام بارگاہوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کی تعمیرات میں، تبرک میں، یا مختلف چیزوں میں امام ضامن کے امام تو ضمانت کے طور پہ ڈالتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بھی مسافر یا بہت سی چیزوں کے لیے امام ضامن باندھا جاتا ہے، دائیں بازو پہ سبز رنگ کے کپڑے میں کوئی پیسے باندھ دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں سکہ ہوتا تھا کیونکہ سونے چاندی کا، تو اب بہت سے لوگ ابھی بھی سکے باندھتے ہیں، بہت سے لوگ نوٹ اسے باندھ دیتے ہیں، یہ پیسے وغیرہ کہ یہ امام کے نام پہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ خیر و عافیت سے سلامتی سے واپس آئے، تو پھر ہم آگے یہ کسی بھی مستحق کو یا کسی بھی ضرورت مند کو یا کسی بھی اچھے کام میں امام رضا علیہ السلام کے نام سے دے دیں گے، اس کہتے ہیں امام ضامن۔ امام رضا علیہ السلام کا امام ہے امام ضامن، ثامن یعنی 8ویں امام، امام ثامن اور یعنی 8ویں امام، ثمانیہ سے اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع اور ثامن، پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام، 7ویں، 8ویں امام، ثامن، 8ویں امام۔ اور ضامن یعنی جو ضمانت میں جن کی ضمانت میں ابھی تک ان کی ضمانت میں دیا جاتا ہے، عام طور سے سفر میں جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، جب خدا نہ کرے جان کا خطرہ ہو، جیسے لوگ جلوسوں وغیرہ میں جاتے ہیں تو مائیں جب خطرہ ہوتا ہے تو امام ضامن باندھ دیتی ہیں۔ بہرحال تو امام کے القاب بہت ہیں، ان میں سے ایک ہے لقب عالم عالم محمد۔ دیکھیں القاب بہت زیادہ، میں اب یہ سارے القاب جو ہیں وہ ایک مجلس میں نہیں سارے نہ پڑھ سکتا اور ان کی وضاحت کر سکتا ہوں۔ السلام علیکہ معین الضعفاء والفقراء، امام کی زیارت جب پڑھتے تھے کہتے ہیں السلام علیکہ معین، اعانت کرنے والے، مدد کرنے والے، اے مددگار کن کے؟ معین الضعفاء والفقراء، کمزوروں ناداروں کے مددگار، آپ پہ سلام ہو۔ اللہ اکبر، یہ امام رؤوف ہونے کی وجہ سے غریب و نادار کسی بھی امام سے مانگ سکتے ہیں، کسی بھی امام کے بارگاہ میں چلے جائیں، لیکن خاص طور سے امام رضا علیہ السلام، ان کو کہا جاتا ہے السلام علیکہ معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ شمس الشموس، شموس جمع شمس کی۔ تو اب ائمہ علیہ السلام کے القاب میں کہا گیا کہ بھی ان میں سے ہر ایک آدمی جو ہے وہ سورج ہے، اور اقمار، قمر کی جمع، قمر کہتے ہیں چاند کو، شموس الطالعہ والاقمار البارحہ، یعنی چمکتے ہوئے سورج ہیں اور دمکتے ہوئے چاند ہیں۔ تو امام کو کہا گیا السلام علیکہ شمس الشموس، کہ ہمارے تمام جو ہیں وہ 4 معصومین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدہ اور 12 امام، سب کے سب جو ہیں وہ چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے سورج و چاند ہیں۔ اور السلام علیکہ شمس الشموس یا انیس النفوس، اے شمس الشموس، چمکتے ہوئے سورجوں میں سے ایک سورج امام رضا، آپ پہ سلام، یا انیس النفوس، انیس انس سے ہے، محبت سے ہے، اے وہ امام جن کے ذریعے نفوس کو، نفسوں کو، جو نفس ہیں وہ مانوس، انسیت محسوس کرتے ہیں، جن سے مانوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ امام رؤوف ہے نا، ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، ان پہ سلام ہو جن سے نفس، تمام نفوس مانوس محسوس کرتے ہیں۔ حرم رضا علیہ السلام میں جائیں تو آپ کو، ہر امام کے حرم میں ہے لیکن امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جب جائیں تو ہر جگہ پہ ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو اب ہم امام رضا علیہ السلام کی اگر دیکھیں تو ان کے القاب میں جو بار بار پیش کر رہا ہوں، جس لقب کو پیش کرنا چاہتا ہے، امام کو کہا جاتا ہے عالم آل محمد، جیسے جناب عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم، تمام بنی ہاشم کے چاند، یعنی خوبصورت سے زیادہ تھے، بہت زیادہ خوبصورت، جہاں سبھی خوبصورت ہوں، جہاں ایک سے بڑھ کے ایک، جہاں حضرت عبداللہ کی خوبصورتی مشہور تھی، والد جناب رسالت پاک، جناب حمزہ کی خوبصورتی مشہور تھی جناب ابو طالب کی، لیکن جناب عبداللہ اور جناب حمزہ کی بہت خوبصورت سب بھائیوں میں، اور ان کے بعد پھر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی چاہا، یعنی بہت زیادہ خوبصورت۔
کہ جن کے لیے مرحوم عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ بھئی مصر کی خواتین نے جناب یوسف کو جب دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے، انہیں پتہ نہیں چلا. آپ بتائیں کہ رسول خدا زیادہ خوبصورت ہے جناب یوسف؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہی خواتین کے سامنے جناب رسول خدا کو لے آتے تو وہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی، انہیں پتہ نہ چلتا. اتنے خوبصورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی انت کبدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. بہت خوبصورت جناب امیر. امام حسن حسین جو دونوں ہوں ہی نکلا ہی لفظ حسن حسین کا نام حسن سے، بہت خوبصورت. فیصلہ کرنا زیادہ مشکل کہ بھی اس خاندان میں وہاں جناب اکبر کی خوبصورتی کہ ہم شکل پیغمبر جناب قاسم، یعنی ایک سے بڑھ جن کے لیے ملتا ہے کہ بنی جب جناب قاسم علیہ السلام اللہ علیہ آئے میدان کربلا میں تو اس وقت بنی یہ یزیدیوں سے، بنو امیہ کے لوگوں سے اور یزیدیوں سے پوچھا کہ بھئی کیا تو لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند باہر نکلا خیموں سے جب جناب قاسم آئے. تو خاندان بنی ہاشم میں سب خوبصورت، لیکن وہاں جناب امیر نے لقب دیا جناب عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کا، یعنی اتنے خوبصورت. اور وہاں اسی خاندان میں امام جہاں سب علم میں، یعنی جہاں سبھی خوبصورت وہاں پہ قمر بنی ہاشم جناب عباس، اور جہاں سبھی علم میں اپنے کمال پہ ہوں، علم لدنی کے مالک ہوں، کہیں رسول خدا مدینۃ العلم، کہیں علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم، کہیں جناب سیدہ جہاں امام حسن و امام حسن، سب کے سب اپنے. لیکن جب لقب دیا تو کہا عالم میں آل محمد، آل محمد کے عالم امام رضا علیہ السلام. کیوں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں شیعوں میں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے جیسے یہودیوں کے 71 فرقے 71 سیکٹس ہیں، یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. Just as the Jews were divided into 71 sects and the Christians into 72, my ummah will be divided into 73 sects. ایک فرقہ ناجیہ ہوگا. تو چھٹے امام سے پوچھا، یہ علم الیقین میں فیض کاشانی نے لکھا کہ بھی مولا یہ سارے آپ کے جو ہیں وہ مخالفین میں ہوں گے فرقے، یا آپ نے فرمایا نہیں ہمارے ماننے والوں کے بھی 13 فرقے بنیں گے، ان میں سے ایک صحیح ہو جو 12 کا ماننے والا. تو اب کیا ہوا کہ شیعوں میں بھی فرقے بنے ہیں، مثلا حضرت علی کے بعد مثلا نصیری ہیں، علوی فرقہ بنا ایک، پھر یعنی دیکھیں بہت زیادہ فرقے ہیں، پھر کرامتہ فرقہ تھا، یہ بہت سے تو حرکت ختم ہو گئے، کچھ باقی ہیں. علوی آج بھی ہیں، ترکی میں چلے جائیں بہت زیادہ. یہ جو ترکی میں کہہ جاتے ہیں 1.5 کروڑ شیعہ ہیں 6 کروڑ آبادی میں، وہ 1.5 کروڑ جو ہیں وہ اس میں آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ علوی ہیں. شیعہ بھی ملینز میں ہیں لیکن یعنی علوی زیادہ ہیں. اسی طرح سے یہ جو شام میں ہیں وہ علوی ہیں، عراق میں بھی ہیں تھوڑے بہت، لیکن شام میں، لبنان میں، شام میں بہت زیادہ ہیں، لبنان میں بھی ہیں، ترکی میں سب سے زیادہ. تو اب یہ علوی جیسے فرقے بن گئے. اس طرح سے پھر کرامتہ تھے وہ ختم ہو گئے، لیکن ابھی مجھے نہیں پتا آج کوئی ہوگا، میں نے نہیں دیکھا آج تک. اسی طرح سے ہر ائمہ کے بعد ہے نا کچھ نہ کچھ فرقے بنتے گئے اور پھر وہ ختم بھی ہوتے چلے گئے. جیسے امام زین العابدین السلام کے بعد فرقہ بنا زیدیہ. ایک ہیں تو زیدی سادات ہیں، وہ نہیں، زیدیہ یعنی جو حضرت زید کو امام مانتے ہیں، باقر علیہ السلام کو امام نہیں مانتے، جیسے یمن میں زیدیہ. اسی طرح سے پھر امام صادق علیہ السلام کے بعد جو ہیں فرقے بنے ہیں 2-3، یعنی اسماعیلیہ. اسماعیلیوں میں آگے پھر 2 فرقے بنے، آخانی اور بحری. اسی طرح سے فتحی مذہب وہ ختم ہو گئے. پھر 7ویں امام کے بعد فرقہ بنا واقفیہ، وہ بھی ختم ہو گئے. جو کہتے تھے 8ویں امام جو ہیں غیبت میں چلے گئے. تو یعنی علی ابن حمزہ بطائنی نے کہہ دیا تھا کہ خمس کے چکر میں کہ نہیں امام جو ہیں وہ بھی غیبت میں ہیں. یہ 8ویں امام، جبکہ سب ائمہ 8ویں امام نے کہا بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12واں میرا غیبت میں جائے گا. تو اب جتنے فرقے بنے 8ویں امام سے پہلے، 8ویں امام کو عالم محمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام نے سب سے زیادہ مناظرے کیے. مناظرے سب 12 اماموں میں سب سے زیادہ مناظرے 8ویں امام نے کیے، اور وہ بھی خود نہیں کیے. مامون بار بار مناظرے رکھواتا تھا امام کے. اسی لیے جب شیخ طوسی نے خطبہ لکھا تو کہا حجج الرضویہ. حجج جمع ہے حجت کی یا احتجاج، الاحتجاج یا مناظرے یا امام کی دلیلیں، ادلہ دلائل جو امام نے دیے سب سے زیادہ، توحید پہ، نبوت پہ، امامت پہ، قیامت پہ، قرآن پہ، اور سب سے زیادہ
امامت و ولایت پہ. تو وہ 8ویں امام نے. جتنے بھی دنیا میں شیعہ 8ویں امام کو مانتے ہیں وہ پھر 12 تک سب کو مانتے ہیں. اسی لیے انہیں 8ویں امام کو کہا جاتا ہے عالم آل محمد. اور جتنے فرقے بنے ہیں پھر وہ ان کے بعد کوئی فرقہ شیعوں میں نہیں بنا. امام نے اتنے مناظرے کیے، وہ جو 1.5-2 سال آپ وہاں پہ ولی عہد رہے، بنا دیا، مامون نے بنا دیا، تو وہ پھر مناظرے کرواتا رہتا تھا تاکہ کہیں ایک بھی امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اگر ایک بھی مناظرہ ہار جائیں تو وہ ہمیشہ شیعوں کو تانے دیتا رہے گا کہ تمہارے امام مناظرہ ہار گئے، تم کہتے ہو علم لدنی کے مالک. یہودیوں سے، عیسائیوں سے، زرتشتوں سے، دوسرے مسلمانوں سے، یعنی ہندو ہربیز وغیرہ سب سے مناظرے کروائے، تاکہ حتیٰ جو دیان کے مخالف دشمن تھے، جیسے آج ایتھیس کہتے ہیں آپ، ملحد، زندیق، ان تک سے امام کے مناظرے کروائے، ستارہ پرستوں سے. تو اور امام کے مناظرے موجود ہیں کتابوں کے اندر، عیون اخبار الرضا میں، توحید صدوق میں، اور کتابوں میں. شیخ صدوق کی کتاب ہے عیون اخبار الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی احادیث کے چشمے، the springs of the words of امام رضا علیہ السلام، یعنی چشمے، یعنی وہ جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے. تو بہرحال امام کو اس لیے کہتے ہیں عالم علیہ ہو کہ آپ نے اتنے مناظرے کیے کہ پھر جو بھی آپ کی امامت کے قائل ہوا، پھر 8ویں امام سے وہ 12 تک سب کا قائل ہوا. اور پھر کوشش کرتے رہے یہ بنی عباس کہ کسی بھی طرح سے امام رضا علیہ السلام کو سے اپنی تائید حاصل کریں. تو وہ اب آج کے بہت سے شیعہ کے ذریعے امام نے ولی عہدی قبول کر لی. ارے بھائی ان حالات، جیسے ابھی میں نے صلح کا کل پیش کیا تھا، تو اب امام رضا علیہ السلام نے جب بلایا مامون نے اور کہا کہ ان کو لے آؤ، خراسان لے آؤ، کیونکہ ہارون جو خلیفہ تھا بنی عباس کا، اس کی حکومت پورے عراق، ایران، یہ پورے کے پورے شام کے جتنے چاروں ملک ہیں، جارڈن وغیرہ، اردن، سیریا، اور یہ لبنان، فلسطین، یہ ترکی کے علاقے، پھر یہ سدرن یورپین اسٹیٹس جو تھیں، یہ سدرن رشین اسٹیٹس جو ہیں، یہ ساری یہ آزاد ہو گئیں. یہ پھر نارتھ افریقہ پورا، حجاز، یمن، سارا یہ اس کی حکومت، بہت بڑی حکومت تھی اس کی. اور مرتے وقت جو ہے وہ تقسیم کر کے آدھے دے گیا اس کو فارس علاقے مامون کو دے گیا، عبداللہ مامون کو، اور امین کو، محمد امین اپنے دوسرے بیٹے کو دے گیا. وہ بغداد کیپٹل تھا اس کا، وہ وہیں پہ وہ دے گیا اس کو، اور خود اس کی قبر تھی یہاں مشہد میں. تو بہرحال اس کی بھی پوری حکمت ہے کہ جب وہ مامون نے پوچھا کہ کسی سے کوئی کیا میرے باپ کو دفناتے ہیں، دفن نہیں ہوتا، زمین اگل دیتی ہے، قاتل امام علیہ السلام تو ہے. تو کب کہا تو امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کہیں سے معلوم کرو. امام نے کہا اس کو مشہد دفنا دو. اب مشہد میں کیا ہے؟ کہا کہ بھئی خراسان وہاں پہ میرا روضہ ہوگا، اس لیے وہاں دفن ہو جائے گا. بعد میں پھر بہرحال نکال کے اس کو، بہرحال اب جو بھی میں تفصیل میں نہیں جاتا. تو امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ جب خراسان آئے تو اس راستے میں آپ کے ذہنوں میں ہے حدیث سلسلۃ الذہب فرمائی آپ نے، کہ جب سارے کے سارے نیشاپور میں محدثین 16,000 علماء محدثین آپ کو روک کے کہا کہ اپنے جد رسول خدا کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، تو آپ نے سلسلہ سند پڑھا. میں اپنے والد سے، وہ اپنے میرے دادا سے، وہ اپنے والد سے، کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ فرماتا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. مشہور معروف ہے، آپ نے سن رکھی ہے، حدیثی متواتر بھی، حدیث سلسلۃ الذہب. اور اس کے لیے علماء نے کہا کہ اس کا سلسلہ ہے، حدیث کو اگر کسی دیوانے پہ پڑھ دی جائے تو اس کو شفا مل جائے، اور تفصیل ہے. تو لیکن تو اب یہ امام پہلے حدیث فرما کے آئے خراسان. جب خراسان میں یہ نیشاپور بھی، لیکن جب مرو آئے، اور اس کا کیپٹل جو تھا کیونکہ مشہد میں نہیں تھا، قریب میں، تو وہاں آنے کے بعد امام جب اس نے کہا کہ آپ میرے ولی عہد بنے، امام نے کہا کیسا ولی عہد؟ مجھے کوئی ولی عہد قبول نہیں. کہا نہیں، آپ کو بننا ہوگا. امام نے کہا اگر تو زبردستی ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ جو تو نے لکھنا ہے لکھ دے میرے نام کے ساتھ. ولی عہد کیا، جو مرضی لکھ دے، تو نہیں لکھنا ہے تو پوچھ رہا ہے تو میں قبول نہیں کرتا. کہا نہیں، آپ کو قبول کرنا ہوگا. امام نے کہا زبردستی کیا ہے؟ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ وہ جو میں نے فرمایا تھا راستے میں، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے میرا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا، بے شرطها و شروطها یا و بے شروطها،
کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہے، کنڈیشنز ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں اس لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہوں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں اس کی، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ بھی میں تو توحید کی شرائط میں ہوں، تیری ولی عہدی کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. یہ ہے عالم اہل محمد. اس نے کہا نہیں آپ کو ولی عہد بننا ہوگا. امام نے کہا پھر اگر زبردستی ہے تو جو مرضی لکھ لے. اس نے کہا سب جگہ اعلان کر دو کہ بھئی یہ میرے ولی عہد ہے. امام نے کہا ٹھیک لیکن شرط ہے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. تو اب یہ ولی عہد پھر امام کے نام سے سکہ جاری کیا گیا اور امام کو محل میں رکھا گیا. وہ نہیں آپ یہیں رہیں گے، قلعے میں ہی اندر رہیں گے. امام کو حجرہ دے دیا گیا اور سب. اب امام نے کہا ٹھیک ہے ولی عہدی قبول کی. بہت سے لوگ اسی پہ ناراض ہو گئے، یہ کہ ابھی امام نے ولی عہدی قبول کر لی. اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ امام نے اس کا مطلب ہے بیعت کر لی ہوگی. انہیں نہیں معلوم کہ امام نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے جو لکھنا لکھ دے. اس ولی عہدی کے چند فائدے ہوئے. ایک تو شیعوں کو مہلت مل گئی، اب وہ مارتے نہیں تھے. اس دوران شیعہ جلدی جلدی ترقی کرتے گئے. جو ہجرت کر رہے تھے مختلف امامزادے پھر ایران میں آئے. ایران میں شیعہ مذہب پھیلنے لگا اور اس نے کیا کیا کہ امام پہ جاسوس بٹھا دیے. اسی کے اپنے دربار میں جتنے جاسوس اور جتنے بھی امام رضا اللہ عنہ کو دیکھتے اور ان کی گفتگو سنتے تھے وہ سبھی سب دل کے اندر جو ہے دل کے اندر سب امام پہ ایمان لے آئے، تقیہ میں چلے گئے. سب امام کو دیکھتے رہے. اب وہ جو جاسوسی کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ کیا کرتے ہیں بھئی، یہ رات کو جاسوس بٹھایا کیا کبھی رات میں تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. کہ کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ کل لگتا ہے نماز بنی ہی ان کے لیے. دن میں جاسوس بھیجا گا بھی تم جاسوسی کرتے ہو دن میں کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ دن میں روزے سے ہوتے ہیں. کہا روزے کی حالت میں کیسے ہوتے ہیں؟ کہا ذکر کرتے رہتے ہیں. کہا لگتا ہے روزہ بنا ہی ان کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کیسا پڑھتے ہیں؟ کہا قرآن لگتا ہے آیا ہی ان کے لیے. اب جتنے جاسوس امام کو آبزرو کر رہے ہیں وہ ہر جگہ جا کے باتیں بتا رہے ہیں امام ایسے ہیں امام ایسے ہیں. تو اب کیا ہوا، ایران کے اندر ایک خود بخود امام کے جو شیعہ تھے وہ ترقی کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے. اور اس ولی عہدی کا 2 سال میں فائدہ یہ ہو کہ شیعوں کی جڑیں مضبوط ہو گئی ایران میں کہ آج تک پھر وہاں سے شیعوں کو کوئی ہلا نہیں سکا، کیونکہ وہاں بڑے بڑے قابل لوگ امام سے متاثر ہو گئے اور پھر امام کے چاہنے والے بن گئے. اور دربار میں اکثر لوگ جو امام کے مناظرے سنتے تھے، یہاں تک مفکرین نے علماء نے لکھا ہے کہ مأمون اپنے علماء کو جب امام رضا کو زہر دے کے شہید کر دے بعد میں اپنے علماء کو بغداد میں دعوت دیتا کہ مجھ سے مناظرہ کرو، اور سب کو مناظرہ ہرا دیتا تھا. کہتا تھا میں شیعہ ہوں، تم لوگ سب کے سب مجھ سے مناظرہ کرو. مناظرہ کرتا سب کو ہرا دیتا. کہ تم تیار نہیں ہو، میں تو صرف ظاہری طور پہ بنا ہوا شیعہ ہوں، میں تو شیعہ نہیں ہوں، میں تو ایکٹنگ کر رہا ہوں، میں تو ایک پورا کا پورا میں تو بنا ہوا، یعنی صرف تصور، یعنی صرف تم تصور کرو کہ میں شیعہ ہوں، میں تم سے مناظرہ کر کے ہرا رہا ہوں، تمہاری تیاری نہیں ہے تو جب میں تمہیں ہرا دیتا ہوں. تو علماء پوچھتے کہ میں عام طور سے خلفاء جو ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آپ اتنے قابل کیسے ہیں؟ اتنی آیات، یہ روایات، یہ آپ کو دلیلیں، عقلی دلیلیں، یہ تورہ زبور کے حوالے یہ کہاں سے جو آپ کو یاد ہو گئے؟ تو کہا وہ جو علی بن موسیٰ رضا، میں کہہ رہا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو نہیں کہتا، تو کہا وہ جو علی بن موسیٰ ہمارے ولی عہد تھے، یہ ان کے مناظر رکھوا کے میں سنتا تھا کہ وہ ان کے پاس دلیل کیا، تو میں اتنا قابل ہو گیا، میں اتنا سیکھ گیا ان سے کہ میں بڑے بڑوں کو ہرا دیتا ہوں. وہ جو 1.5 سال سے زیادہ کچھ عرصہ میں نے گزارا ان کے علم کو سنتا رہا، دیکھتا رہا، تو میں یہاں تک پہنچ گیا. تو سب کو ہرا دیتا تھا. تو اب یہ امام رضا علیہ السلام اسی لیے کہا جاتا ہے امام کو عالم آل محمد. تو بہرحال اب امام علیہ السلام سے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ امام جو ہے بہرحال دربار میں رہا کرتے، دربار میں یہ اسی لیے کہتے ہیں امام کو ایک لقب کو، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک سب سے زیادہ اس لیے امام کو غریب الغرباء اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو قسمہ پرسی برداشت کی وہ امام رضا علیہ السلام نے. اور یہ بعد والے ائمہ نے ان کے بعد امام خصوصاً امام تقی علیہ السلام کہ مامون نے پھر اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی اور ان کو آبزرو کرتا رہا، ان کو بیٹی کو کہا کہ جاسوسی کرو ان کی، اور پھر بعد میں اسی کے بیٹے نے معتضد نے جو ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ مل کے جو ہے وہ امام کو زہر دلوا دیا، معتمد عباسی اور یہ سارے، کہ بھئی یہ امام رضا علیہ السلام اور پھر امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل اور دوسرے یہ لوگ وہیں پہ رکھتے تھے اپنی زیر نظارت. کچھ نے دربار میں رکھے، کچھ دربار میں تو نہیں رہے، لیکن امام رضا کی غربت یہ کہ درباروں سے جانے نہیں دیے، قید بھی نہیں ہے اور قید بھی ہیں.
جا بھی نہیں سکتے. اور تو امام کی یہ بڑی عجیب و غریب ایک کیفیت تھی. اب اس نے دیکھا کہ بھی میں نے اتنے مناظرے کروا لیے، یہ نہ ہارتے ہیں، بلکہ الٹا اثر یہ ہو رہا کہ میرے درباری ان کے معتقد ہوتے جا رہے ہیں. جاسوسی اپنے درباروں کی بھی کرواتا. کیا کروں کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، امام رضا علیہ السلام کو وہ زیر نہیں کر سکا. اب اس نے ایک مرتبہ فیصلہ کیا کہ ان کو زہر دے دیا جائے. امام کے جو قریبی افراد تھے، امام کے جو خوش دفتر یا کہہ لیں گھر میں جو امام کے اس وقت ایلچی یا کہہ لیں امام کے منشی کہہ لیں، وہ تھے حضرت خواجہ ابا سلط ہروی، ہرات کے رہنے والے تھے، افغانستان کے. اور امام ان کو خواجہ کے ابا سلط، عبدالسلام نام تھا ان کا. ابا سلط ان کی کنیت، امام ان کو ابا سلط کہہ کے بلاتے تھے. بڑے پیارا انداز ہوتا ہے نا کہ بیٹے کے نام سے کہ ابو سلط کے بابا، نہ عبدالسلام نہیں کہتے تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، تو اسی لیے آج تک انہیں کہا جاتا ہے خواجہ ابا سلط ہروی، عبدالسلام نام سے. انہیں اپنے پاس رکھتے. اور ان کو ایک دن جب مامون نے بلایا امام کو دربار میں، تو امام جانے سے پہلے ایک مرتبہ کہتے ہیں خواجہ، یعنی مناسب انداز، کیونکہ امام کی جاسوسی ہو رہی تھی تو امام نے ڈائریکٹلی نہیں بتایا کہ مجھے زہر دے دے گا. امام نے کہا خواجہ یہ مامون کے پاس سے اگر میں ملاقات کر کے واپس آؤں اور میرے چہرے پہ رومال ہو میرے، تو پھر سمجھ جانا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، مجھ سے پھر کلام نہ کرنا. سمجھ جانا کہ مجھے بار بار خون کی قے ہو رہی ہے، میرا جگر گھل رہا ہے. ایک مرتبہ خواجہ بسلط ہروی شیعہ مولا کے چاہنے والے تھے، مولا کے عاشق تھے، چاہنے والے. ایک مرتبہ رونے لگے، کہا مولا اگر آپ کو زہر دے دیا جائے گا تو، اور آپ کے خون آپ کے جگر کے ٹکڑے اور خون کی قے، اس کا مطلب ہے مولا آپ بچ جائیں گے اس سے. مولا نے کہا نہیں، یعنی میری شہادت ہو جائے. تو کہا کہ مولا پھر آپ کو غسل و کفن کون کرے گا؟ کہا میرا بیٹا محمد ابن علی التقی الجواد، وہ آئے گا مدینے سے، اسے میرے حجرے میں آنے دینا، میرا بیٹا میرے پاس آئے. میں نے کہا نا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر باپ چاہتا ہے، ہر دنیا سے جانے والا، کہ میرا سر کسی اپنے کے زانوں پہ ہو، میرے اپنے بچے ہوں، بیٹے بیٹیوں کے پاس میں دنیا سے جاؤں، اپنے بچوں کو دیکھوں. تو ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا محمد تقی علیہ السلام کا وہ مدینے سے آئے گا، اسے میرے حجرے میں آنے دینا. جناب خواجہ بسلط اور رونے لگے. کہا مولا کیسے؟ کہا کہ وہ آ جائیں گے، اللہ ان کو لانے کا بندوبست کرے گا. کہا خواجہ یہ مجھے جب غسل و کفن دینا چاہے گا، میرا غسل و کفن میرا بیٹا کرے گا، جنازہ پڑھا دے گا. یہ خود جنازہ پڑھانا چاہے گا، اسے کہہ دینا کہ نہیں میرا جنازہ مت پڑھاؤ، میرا بیٹا پڑھا چکا، پڑھائے تو اس کے اپنے لوگوں کے. اور پھر اس کے بعد کہا یہ چاہے گا کہ اپنے باپ کے پاؤں کی طرف یا پشت کی طرف مجھے دفنائے، میری وہاں قبر نہیں بنے گی. دیکھیں کہ امام اس لیے غریب الغربا ہے. خواجہ آپ اپنے ہاتھ سے ایک پھاوڑا لیجیے گا، جب آپ زمین پہ پھاوڑا ماریں گے تو قبر آپ کو فوراً تیار ملے گی. وہیں پہ اسی قبر کے اندر کچھ پانی بھرا ہوا ہوگا. ایک مرتبہ اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نمودار ہوں گی، بڑی مچھلی آئے گی ان سب کو کھا لے گی، پھر وہ مچھلی باہر نکلے گی، سارا پانی نکل جائے گا. پھر وہاں پہ بالکل پاک و پاکیزہ جگہ پہ میرے خاص ایک مقام ہے جہاں آج مولا کے قبر مطہر کا. خواجہ مجھے وہاں دفنائیے گا. بس بھی ایک مرتبہ خواجہ رونے لگے. امام رضا علیہ السلام کو مامون نے بلایا، اس نے انگوروں میں امام کو زہر دیا. انگوروں میں سوئیوں کے ذریعے کچھ لوگوں سے کہا اس میں زہر بھر دو. اسی لیے انگوری تابوت برآمد ہوتے نا امام رضا علیہ السلام کے دنیا بھر میں. تو ایک مرتبہ امام کو بلایا، اس نے کہا یہ انگور کھائیے. امام نے کہا دیکھ، اس کو نصیحت کی، سمجھایا، کہا نہیں. بہرحال امام کی موت اختیاری ہے کہ ائمہ علیہ السلام موت سے نہیں ڈرتے، نہیں گھبراتے کہ نہیں ٹھیک ہے.
اپنے علم امامت سے جانتے ہیں کہ یہ زہر ہے. تو اب ایک مرتبہ جیسے ہمارا علم ہے ظاہری ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ائمہ جانتے ہیں اپنے خاص علم سے، تو اس لیے ائمہ موت سے فرار نہیں کرتے. امام نے کچھ انگور کھایا، کہا کہ بس، نہیں اور کھائی. امام نے کہا نہیں تیرا کام ہو گیا. امام نے کہا بس میں جانا چاہتا ہوں. فوراً امام نے اپنا قبا سے رومال نکالا، چہرے پہ رکھا. امام کے جگر کے ٹکڑے ہونے لگے. ایک مرتبہ جگر گھلنے لگا، فوراً اٹھے گھر کی طرف چلے. اپنے گھر تشریف لائے. وہاں خواجہ دروازے پہ کھڑے تھے. مولا کو دیکھا کہ چہرے پہ رومال. کا مولا کیا حالت ہے؟ مولا نے ہاتھ سے اشارہ کیا، میرے سینے میں درد ہے، یعنی اشارہ کیا مجھے خون کی قے. فوراً اپنے حجرے میں گئے. خواجہ نے فوراً گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیے. اتنے میں ابھی انتظار، رو رہے ہیں باہر، امام کے حجرے کے باہر کھڑے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا خواجہ نے کہ بہت ہی کوئی خوشرو نوجوان، بہت خوبصورت، پر نور، پر ہیبت، پر جلال گھر کے اندر آ گئے. ایک مرتبہ خواجہ نے سوال کیا، میں نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے تھے، کھڑکیاں بند ہیں، آپ کہاں سے آئے؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا جو مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے تو کیا وہ مجھے گھر کے باہر سے اندر نہیں لا سکتا؟ خواجہ کہ میرے بابا نے بتایا نہیں تھا کہ میں آؤں گا. خواجہ نے کہا ہاں آپ کے بابا نے بتایا تھا. کہا کہ خواجہ ہٹ جائیے، میں اپنے بابا کے غسل و کفن کے لیے آیا ہوں. گئے حجرے میں، باپ بیٹا شاید مل کے رونے لگے. بس بے امام محمد تقی علیہ السلام نے غسل و کفن کا اہتمام کیا. رات کی تنہائی میں غربت میں امام رضا علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا. کئی برس پہلے، 20-22 برس پہلے میں مشہد مقدس میں امام رضا کی زیارت کے لیے، بلکہ 23-24 برس پہلے، شاید اور بھی پہلے، میں جب زیارت پہ طالب علم تھا قم میں، تو وہاں سے میں مشہد امام کی زیارت کے لیے گیا. امام کی شہادت کے ایام میں جب زیارت پہ گیا تو زیارت کر کے میں بہرحال باہر آ رہا تھا، تو مختلف انجمن امام کے لیے تعزیت کے لیے امام کے حرم میں پرسہ دینے کے لیے آ رہی تھیں. تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک تابوت آ رہا ہے سیاہ رنگ کا دور سے، اور بوڑھی خواتین نے وہ تابوت اٹھا رکھا ہے. بڑی رقت تھی اس تابوت میں آگے بڑھا، دیکھا کچھ مرد حفاظت کے لیے کھڑے. ان میں سے ایک مرد سے میں نے پوچھا، کہا یہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا ایک روایت یہ بھی تو ہے نا آغا کہ امام رضا علیہ السلام کا تابوت خواتین نے اٹھایا تھا. خواتین اٹھا کے لے کے آئیں، رات کی تنہائی میں خواتین لائیں، اور پھر خواجہ نے ایک مرتبہ قبر مطہر میں امام تقی علیہ السلام کے ساتھ رکھا. تو کہا کہ یہ اسی لیے امام کو غریب الغربا کہا جاتا ہے. ہائے وہ امام جن کے تابوت کو رات کی تنہائی میں تاریکی میں دفنایا گیا. مامون آیا اور آنے کے بعد دیکھا کہ کیا یہ معجزات، یہ کیسے؟ سب کچھ اس نے وہی کیا جو امام رضا نے بتایا تھا. پھر جب ایک مرتبہ قبر مطہر کو دیکھا، کہ واہ رے امام رضا، آپ اپنی شہادت کے بعد بھی ہمیں معجزات دکھا رہے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قاتل خود جنازے میں کھڑا ہے، اس لیے امام رضا غریب الغربا ہے. ارے بیٹے نے دیکھا بھی تو اجازت نہیں قاتل سے بدلہ لے سکے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا، امام رضا کے صدقے میں انجمن فروغ زوالوں نے اس عشرے کا اہتمام کیا. ان کے تمام کے تمام منتظمین، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، ذاکرین مجلس، سامعین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہمیں زندگی میں بار بار امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. یا حسین 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 ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا. ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا. ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا.
کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا آرام کہاں آرام کہاں کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہائے ہائے آرام کہاں ہائے آرام کہاں کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں قتل شبیر بھی عباس بھی اکبر بھی ہوئے کٹ گئے اون و محمد کے بھی مقتل میں گلے لاشائے ابن حسن ہو گیا پامال جفا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں تیر جب اصغر معصوم کی گردن پہ لگا دیتی تھی خیمے کے در پہ کھڑی بانو یہ صدا بن تیرے چین ملے کیسے میرے ماغ لکا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں چھٹ گئی مشق سکینہ لب دریا افسوس بے کفن خاک پہ ہے شیر کا لاشا افسوس پیاسے بچوں کا کوئی چاہنے والا نہ رہا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں سر شہیدوں کے سر نو کے سنا قید حرام ایک دو کا نہیں سینے میں پہاتر کا ہے غام بیڑیاں پہن ہوئے لاغر و بیمار چلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کوئی مارا گیا تلوار سے نیزے سے کوئی لاش مقتل میں کسی دلہا کی پامال ہوئی ہو گئے بازوئے عباس علمدار جدا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں رو رو کہتی تھی سکینہ میرے امو آؤ مجھ کو مارے نہ لئی آ کے انہیں سمجھاؤ کیوں نہیں سنتی ہوں دیتی ہوں تمہیں کب سے صدا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں یا حسین 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 یا وطن کو دیکھا تو بولی یہ زینب کبریٰ
تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو بولی یہ زینب کبریٰ، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو بولی یہ زینب کبریٰ، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کی آرزو دل میں بسائے رکھتی تھی، یہ خواب آنکھوں میں اپنے سجائے رکھتی تھی، یہ خواب آنکھوں میں اپنے سجائے رکھتی تھی، ستم ہے خواب نہ بتی کا ہو سکا پورا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو بولی یہ زینب کبریٰ، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، پرندے دیکھ کے ہوتی تھی تازہ یاد وطن، کسی بھی پھول سے چھوٹے نہ اس طرح گلشن، کسی بھی پھول سے چھوٹے نہ اس طرح گلشن، ہے زرد پتوں پہ تحریر اس کی آہ و بکا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو بولی یہ زینب کبریٰ، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، بڑھی جو تشنگی عباس بے قرار ہوئے، لبے فرات سکینہ پہ وہ نثار ہوئے، لبے فرات سکینہ پہ وہ نثار ہوئے، لہو میں ڈوب کے آیا عالم جو غازی کا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو بولی یہ زینب کبریٰ، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، سرے حسین اٹھایا گیا تھا نیزے پر، تڑپ کے رہ گئی شام غریبہ میں دلبر، تڑپ کے رہ گئی شام غریبہ میں دلبر، ملا نہ بادشاہ والا باپ کا سینہ، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو بولی یہ زینب کبریٰ، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، رسل سے پھول سی باتی کے گال نیلے تھے، تماچے شمر ستم کرنے اس قدر مارے، تماچے شمر ستم کرنے اس قدر مارے، ہر ایک تماچے پہ امو کو اپنے دے کے صدا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو بولی یہ زینب کبریٰ، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، تماچے پیاس یتیمی ستم گری دیکھی، غریب ہو گئی کتنی حسین کی بیٹی، غریب ہو گئی کتنی حسین کی بیٹی، ستم ہے جب اسے ہائے کنیزی میں مانگا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو بولی یہ زینب کبریٰ، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، تلاش کرتا ہے ہر ایک وطن مصیبت میں، سکینہ ڈھونڈ رہی تھی تجھے مسافت میں، سکینہ ڈھونڈ رہی تھی تجھے مسافت میں، خیال دل میں تھا اس کے ہے منتظر صغریٰ، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو بولی یہ زینب کبریٰ، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، اٹھا کے پردہ محمل جو کر رہی تھی فغاں، ہر ایک آنکھ
پر تھا سیل عشق روا، جگر فگار تھا زینب کا کس قدر نوحہ، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو بولی یہ زینب کبریٰ، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا۔ حسین یا 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 حسین۔ جب وقت آئے مشکل زہرا کے لاڈلے پر، شبیر کی حفاظت کرنا تو ڈھال بن کر، یہ ماں کی ہے وصیت، یہ ماں کی ہے وصیت، اور یہی حکم میرا ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے۔ اس گھر میں تو ہمیشہ بن کر غلام رہنا، اولاد فاطمہ کو بھائی بہن نہ کہنا، کھا کر قسم تو کہہ دے، کھا کر قسم تو کہہ دے، ماں تجھ سے میرا وعدہ ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے۔ تجھ کو نماز شب میں مانگا ہے خود علی نے، رب سے دعائیں کی ہیں اللہ کے ولی نے، تو ہے دعا علی کی، تو ہے دعا علی کی، تو آرزو زہرا ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے۔ اتنا ہے ناز تجھ پر زہرا کی بیٹیوں کو، اے آس تجھ پہ بیٹا کس درجہ بیبیوں کو، سیدانیوں کو بیٹا، سیدانیوں کو بیٹا، تجھ پر بہت بھروسہ ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے۔ ارب و بلا کی خاطر پالا ہے تجھ کو میں نے، سانچے میں خود وفا کے ڈالا ہے تجھ کو میں نے، جو تیر شہ پہ آئے، جو تیر شہ پہ آئے، تجھ کو جگر پہ کھانا ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے، اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے۔ ام البنی نے جیسی ماں پر سلام صفدر، پرسا میں دے رہا ہوں فرش عذاب بچھا کر، تے جانی ہے برادر،
غازی کو ام البنی نے پالا ہے اس طرح سے غازی کو ام البنی نے پالا ہے یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس۔ انجمن فروغ اعضا کے تمام ممبران دعا گو ہیں۔ اس پرسے میں جن شخصیات نے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا، اللہ رب کریم ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جو مومنین بیمار ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان مجالس اعضا کو سن رہے ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں مولا پاک انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور انہیں جو ہے بیماری سے نجات دلائے۔ کل تک جو مومنین انجمن فروغ اعضا کی ان مجالس کا حصہ تھے اور ہمارے درمیان نہیں ہیں، اب ہم دعا گو ہیں اللہ رب کریم ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیش کرے۔ انشاءاللہ کل اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہوگی اور اس چوتھی مجلس میں سلام جناب جاسم رضوی صاحب، جناب امانت علی خان سونو، جناب غلام عباس مونو اور جناب عباس حیدر زیدی۔ خطابت خطیب عالم اسلام حجت الاسلام مسلمین حضرت علامہ علی رضا رضوی صاحب اور نواخوانی جناب حسن محمد، سردار برادرز اور تیجانی برادرز فرمائیں گے۔ انشاءاللہ کل چوتھی پرسے میں ہم سب ایک دفعہ پھر انجمن فروغ اعضا کے اس آن لائن مجلس اعضا کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ۔ الوداع 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 ہے حسین۔